بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا جو سیشن ہے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ جو سوال اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، یہ بہت ہی کامن سوال ہے اور بار بار لوگ اس بارے میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اور دیگر علماء کرام سے پوچھتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا تسلی بخش جواب ملتا ہے تو پھر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ مزید اس کو ایک تسلی بخش جواب دے دیا جائے اور ہماری معلومات کے اندر بھی ایک اضافہ ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے ہمارا یہ سوال جو ہے یہ بالکل سولو ہو جائے گا اور ہمارے لیے بالکل آسانی ہو جائے گی۔ تو ڈیئر سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے کتنے ہی مستحق کیوں نہ ہوں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کہ اگر یہ چار قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں ان کو ہم بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر ایک، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح سید ہاشمی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح بیوی اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح اصول و فروع وہ کہلاتے ہیں کہ انسان جن سے پیدا ہوا ہے اور جو لوگ انسان سے پیدا ہوئے ہیں، کہ مثلاً بیٹا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس طرح ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح پوتا پوتی اور نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو اب ان صورتوں کے بارے میں ہم علیحدہ طور پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم کافر کو کیوں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید ہاشمی کو کیوں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو کیوں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح ماں باپ کو کیوں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس طرح بیٹا بیٹی کو کیوں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔ تو اس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کافر کو زکوٰۃ اس وجہ سے کیوں نہیں دے سکتے، کافر مسلمان غیر مسلم کو اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی شہر میں بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور ان کے جو فقراء ہیں، ان کے غریب لوگ ہیں، ان کے اندر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ تو اب زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر ان کے غرباء کو دینی ہے، اور جبکہ جو کافر ہوتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے دن کے یعنی قیامت کے دن کے منکر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تصور کیے جاتے ہیں، اور انہیں اور دشمنوں کو مالی طور پر مستحکم کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اس چیز کی ہم ضرور رعایت کریں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، کہ آیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور وہ قادیانی تو نہیں ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہمارے قریب کے لوگوں میں سے ہمارے ملازمین میں سے، ہمارے ہمسایوں میں سے ایسے غریب لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو نفلی صدقات کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد بالکل نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے ہی غریب نہ ہوں، کیونکہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے تو ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، تو اسلام جو ہے وہ انسانیت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، انسانیت اسلام سے زیادہ کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو جب اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کسی ہندو کا جنازہ گزرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کے پابند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی انسانیت کو کوئی چاہنے والا نہیں ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس سب سے زیادہ اس شخص کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق پر احسان کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ ان لوگوں کو شمار کر رہے ہیں جو ان کی مخلوق میں سب سے زیادہ احسان مند اچھے ہوں، تو جب اس نے ہی منع کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ اس بات کی تڑپ لے کے چلنے والے؟ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہماری ایک اپنی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، یہ اسلام بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور انسان جو ہے وہ اپنی عقل کا پابند نہیں ہے، اسلام کے احکامات کا پابند ہے، تو ہمیں اسلام کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کافر کو زکوٰۃ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح سید ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ سید کے مصداق بنو ہاشم میں سے ان حضرات کی اولادیں ہیں۔ بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے، آپ کے پردادا گزرے ہیں، تو اسی نسبت سے ان کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر سید انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، تو ان کو سید کہا جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے؟ یہ 4 حضرات ایسے ہیں، 5 حضرات ایسے ہیں کہ ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان میں نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ایک تو وہ اولاد ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ایک وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سے ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرما جانے کے بعد دیگر خواتین سے بھی شادی کی تھی، اور ان سے اولادیں ہوئی تھیں، تو ان سے نسلیں چلی ہیں، تو ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور اس طرح حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، کہ ان 5 حضرات کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہیں، وہ علوی کہلاتے ہیں آج کے دور میں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح جعفری کہلاتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کو بھی نہیں دے سکتی۔ اس طرح حضرت عباس کی اولاد عباسی کہلاتے ہیں، اور ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح عقیل، حضرت عارث، یہ ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس کے بارے میں جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الصدقات انما هي اوساق الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ صدقات یعنی صدقات واجبہ، زکوٰۃ لوگوں کی میل کچیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو منع فرما دیا، اس کو میل کچیل کو منع فرما دیا، کیونکہ یہ عالی مرتبہ کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا، اس طرح صدقات واجبہ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ تو اس لیے سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ سید جتنا بھی غریب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر اس طرح کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان حضرات کی مدد کریں، ان حضرات کے لیے کوئی باقاعدہ طور پر فنڈ جاری کریں۔ اگر حکومت ان کے لیے ایسا کوئی فنڈ مقرر نہیں کرتی، تو اہل ثروت حضرات، اہل خیر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر اپنے نفلی صدقات کے ذریعے ان کے اوپر خرچ کریں، اور ان کو ہدایہ گفٹ وغیرہ دیں۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ جب ہم ان لوگوں کو دیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کبھی امید ہے کہ انسان ہمیشہ ہی شفاعت کا محتاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شافی محشر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے سید ہاشمیوں کو دیکھیں اور ان کے بارے میں جانچ پڑتال کریں، جیسے ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، تو اولاد سے بڑھ کر ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری آنکھوں کے، ہمارے سر کے تاج ہیں، کہ جن کی بدولت آج ہمیں دین ملا ہے۔
تو ہم ان کی اولادوں کو نوازیں، ان کو گفٹ دیں، موقع بموقع ہدایہ بھیجیں، اور جو ہمارے گھروں کے اندر کوئی اچھی چیز بن رہی ہے تو سب سے زیادہ ان لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ عام حالات کے اندر حکم یہی ہے کہ ان سادات کو نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سادات کو زکوٰۃ دے دی اور سید نے زکوٰۃ وصول کر لی، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب اس کو مسئلے کا علم ہو گیا تو اب اس سید کے ذمہ ضروری ہے کہ اس صدقات کو جو اس نے زکوٰۃ وصول کی ہے تو اس شخص پر لوٹا دے، واپس کرے کہ جس سے اس نے زکوٰۃ لی ہے۔ لیکن اگر وہ واپس نہیں اسے پتہ نہیں ہے کہ کس نے زکوٰۃ دی ہے، یا جو بندہ فوت ہو گیا اس کی اولاد کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اب کیا کرتے، اس کی طرف سے صدقات ادا کر دے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی گئی تو اس کی وجہ سے جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ حضرات ان حضرات غریب ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوئی فنڈ مقرر کرے۔ اگر کوئی فنڈ حکومت نہیں کرتی تو اہل ثروت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کی خبر گیری کریں اور اس کا کوئی نظم بنائیں۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں اور ایسے غریب ہیں اور ان کے لیے یہ لوگ دستے سوال دراز کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مانگتے ہیں، تو کیونکہ یہ خاندان بہت عالی خاندان ہے، تو ان لوگوں کو سوال سے بچانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کی ایک صورت نکالی ہے، ایک حیلہ بیان کیا ہے کہ کسی اور کو اپنی زکوٰۃ دی جائے اور کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ دی جائے، اور غریب آدمی کیا کرے، اپنی طرف سے ان کو کیا کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، جس کو حیلہ تملیک کہا جاتا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ تو یہ تو ہو گئے، ہم نے 4 لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس طرح سید ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ہم نے ان چاروں کے بارے میں مسائل پڑھ لی، دو کے بارے میں پڑھ لیے۔ تیسرا وہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا، کہ میاں بیوی ان کے منافع چونکہ مشترک ہوتے ہیں، بیوی کی ذمہ داری، میاں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے نفقہ اٹھائے، اس کو روٹی دے، اس کپڑا دے، اور اس طرح اس کو تحفظ دے، یہ میاں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اس طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ البتہ اگر شوہر مستحق زکوٰۃ ہو اور اس کے اوپر اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہوں، تو اب اس صورت کے اندر شوہر اپنی بیوی سے زکوٰۃ نہیں لے گا، بلکہ کسی اور سے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی بیوی کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی مدد کر دے، لیکن اگر زکوٰۃ کے مال کے علاوہ سے مدد کرے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس کے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں تو کرائسس کے اندر آیا، فائنینشیل کرائسس کے اندر، تو اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ کوئی کسی دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اصول و فروع ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی آدمی اپنے باپ کو، ماں کو، اور اس طرح دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طرح آدمی اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹے کو، بیٹی کو، اور چاہے بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو، تو بیٹا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، آدمی مالدار ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان کی ویسے ہی فائنینشلی طور پہ ویسے ہی سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال سے سپورٹ نہ کرے، کیونکہ ان کے نفقہ کی ذمہ داری آدمی کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ تو اب آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنی اولاد کی مدد کرے یا اپنے والدین کو سپورٹ کرے۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی ہے اور اس کی اولاد غریب ہے، بیٹی غریب ہے یا بیٹا غریب ہے، تو اس صورت کے اندر دیگر لوگ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیٹی کو زکوٰۃ دیگر لوگ دے سکتے ہیں، لیکن باپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹا بیٹی کی مدد کرے زکوٰۃ کے مال سے۔ اب باقی رہ گئے، اب ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب اپنے غریب ان چاروں لوگوں کے علاوہ جو 4 لوگ ہم نے بیان کیے
کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح آدمی اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ دار ہیں، جیسے بھائی ہے، ایک بھائی مالدار ہے، وہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنے چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماموں کو، خالہ کو وغیرہ کو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مستحق زکوٰۃ ہو، یہ کوئی سید ہاشمی نہ ہو یا کافر بھی نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ اس کے اندر دور ثواب کا باعث ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، اور اس طرح اپنی بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیٹی اگر غریب ہے تو بیٹی کو تو باپ نہیں زکوٰۃ دے سکتا، لیکن اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، داماد کو زکوٰۃ دے دے۔ اس طرح بیٹا بہت زیادہ غریب ہے تو آدمی خود بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بشرطے کہ بہو کیا ہو، صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ کی مستحق ہو، تو اور اس طرح داماد صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے، فور سمری ہم آج پھر ریوائز کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، ان کو ہم بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نمبر 2 سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نمبر 3 میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 4 آدمی اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی آدمی جن سے پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور آدمی سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہماری ویڈیوز زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اور انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اپنا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے یا ہماری ای میل کے ذریعے ہم سے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ایک واضح طور پر ویڈیوز کی صورت کے اندر بنا کر پیش کر دیں گے، اور دلائل کی صورت کے اندر پیش کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ دیگر لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے، اور جن لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے گا وہ اپنی زکوٰۃ صحیح مصرف کے اندر استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ جب صحیح مصارف کے اندر ہماری زکوٰۃ یوٹیلائز ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ملک سے، ہماری دنیا سے انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہوگا۔ کیونکہ جب زکوٰۃ صحیح طور پہ یوٹیلائز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا، پوری خلافت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا، خلافت ایک ملک کے اوپر نہیں تھی، کئی ملکوں کے اوپر چھائی ہوئی تھی، تو اس پورے ان علاقوں کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، جہاں بھی خرچ کر رہے ہوں تو ہم اچھے طریقے سے تفتیش کریں، پوچھ کریں، اور دیکھیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ آیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مالی عبادت جو ہم نے پیسہ بڑی مشکلوں سے کمایا ہے، اگر ہم اس پیسے کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور ہماری اگر زکوٰۃ اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہم اپنے مالوں کے اندر خود محسوس کریں گے، کہ ہمارے مال جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں، کہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کی تو اس نے اپنے مال سے اس کے شر کو دور کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کے اندر کتنے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ یہاں تو نکال نہیں رہے ہوتے، یہاں تو نکالتے ہیں تو اس کو صحیح مصرف کے اندر خرچ نہیں کرتے، یہاں صحیح طریقے سے ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھ کر اچھے طریقے سے کسی عالم کی مدد سے پوچھ کر ہم اپنی زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔